نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 82 تک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دے وے کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوہ اور پیغمبر کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں، ان سب نے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا کہ یہ ہماری عبادت کرو یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرو۔ کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے دنیا میں گزرا ہے، چونکہ نجار کے عیسائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور حجت بازیاں کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کیا کرو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں صریح یعنی فرمایا کہ ہم جس پیغمبر کو بھی بھیجتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یعنی حکم سے باغی نہیں ہوگا، لہٰذا جو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ اللہ کے سب سے زیادہ مخلوقات میں مطیع اور فرمان بردار ہوا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی سب لوگوں سے زیادہ کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی خالص اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، یہ نہیں کہ اپنی طرف یا اور چیزوں کی طرف وہ، بلکہ ان کی تو 100% عقیدہ اور دھیان اور سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوا کرتا تھا ہر حال میں۔
جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت بھی فرشتے آئے تھے اس کی مدد کے، لیکن اس نے انکار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مجھے دیکھ رہے ہیں، جس ذات کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں کسی سے اس کے علاوہ مدد اور استعانت یعنی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ واپس چلے گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یعنی حکم فرمایا آگ کو کہ کونوا بردا و سلاما علی ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کو تھوڑی سی سردی ہونے لگی، اتنی یعنی آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ تو پھر اللہ پاک نے سلامن کا لفظ لایا کہ سلامتی والا بن جاؤ، کہ اس میں سردی بھی اس کو نہ لگے، یعنی درمیانہ حال میں رہیں، درمیانی حیثیت میں رہیں، تاکہ موسم بہار کی طرف اس کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، اور بہت آرام اور سکون سے۔ اسی لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بہترین دن وہ تھے وہ جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ لہٰذا جو بھی پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو وہ اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے، یہ ان کی غلط باتیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن یوں کہیں کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے کہ اللہ کے بنو اور اللہ سے مانگو۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ، جیسے کہ تم کو سکھلاتے تھے، الکتاب کتاب، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے۔ چونکہ ہر کتاب میں ان کی وہ دعوت کا ذکر ہوا ہوتا ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت چونکہ مریم بی بی یا مریم علیہ السلام بہت دل میں شرمندہ تھی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ لہٰذا لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ پوچھے کہ کہاں سے لائی ہو یہ لڑکے کو۔ لہٰذا جب لوگوں کو پتہ چلا اور وہ ادھر آ گئے، اللہ پاک نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم ان کو کہو کہ میرا روزہ ہے باتوں سے، لہذا بچے کی طرف اشارہ کرو، بچہ خود ہی اپنا جواب دے گا۔ لہٰذا وہ جب لوگ اس کے پاس آ گئے تو اس نے اس طرح کر دیا کہ میرا تو روزہ ہے باتوں سے، اور اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لے۔ لہٰذا جب وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ کیسے بات کریں گے، پھر اس نے اشارہ کیا کہ آپ پوچھ تو لے۔ لہٰذا وہ چلے گئے تو اس نے خود کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوا ہوں، یہ ساری اور تورات پر میں عمل کروں گا، اور تورات اور جو پہلے کتابیں ہیں اور پیغمبر سب کو سچے مانوں گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ بتا دیا کہ ہر پیغمبر جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اپنی طرف کسی کو نہیں بلاتا، نہ کسی اور چیز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ لہٰذا یہی چیز تمہاری کتابوں میں یعنی انجیل میں اور توریت میں لکھی ہوئی ہے، تم پڑھتے بھی ہو، بما کنتم تدرسون، جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے۔ ولا یامرکم، اور نہ یہ کہے تم کو، ان تتخذوا، کہ ٹھہرا لو، الملائکۃ والنبیین اربابا، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ یعنی بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ رہے تھے، بعض لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ جو ہے نا نبیوں کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور پھر اللہ کی قدرتوں میں اور اللہ کی اس میں وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں،
یہ اللہ کے حصہ دار ہے حکومت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل میں یہ تو ان کا عقیدہ ہی سارا بگڑا ہوا تھا۔ نہ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی تو انہوں نے بھی دعوت چلائی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح چلائی تھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا یعنی لوگوں کو یعنی اسی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے، من کتاب و حکمت، کتاب اور علم سے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتا دے، لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے پاس والی کتاب کو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اس رسول پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ، اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا۔ قالوا اقررنا، بولے ہم نے اقرار کیا۔ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا، فاشہدوا، تم اب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو تمام مخلوقات سے عالم ارواح میں یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، تو سب مخلوقات نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، یعنی ان سب نے یعنی اقرار کر لیا۔ لیکن ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وعدے کی بات فرما رہے ہیں، شاید اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے پیغمبروں سے وعدہ لیا ہو، لہٰذا اسی کا ذکر ہے کہ میں نے پیغمبروں سے جو وعدہ لیا ہے کہ میں جب ان کو بھیجوں گا تو وہ خالص میری طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور جو کتاب میں بھیجوں گا اس پر وہ خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے۔ لہٰذا اور دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی اس کی گواہی دو، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ اور سب پیغمبروں نے اس پر کام کیا، اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق یعنی اپنی موت تک جو ہے نا اس پر کام کیا اور اس پر قائم رہے۔ لیکن یہ بعد میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور یہ دین میں تحریفات کرنے لگے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ یعنی اس وعدے کے خلاف جو بھی کرے گا وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ لہٰذا جن جن لوگوں نے اس وعدے کے مطابق دنیا میں آ کر عمل کیا، یعنی چاہے وہ ہر جو کوئی انسان ہے، یعنی اللہ پاک نے جو وعدہ اپنے ربوبیت کا دیا ہے اور اس پر وہ قائم رہا، اور اس دنیا میں بھی اس کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور اللہ کی باتوں کو مانتے رہے، اور جو کتابیں اور رسولوں کو اللہ پاک نے بھیجا ہے ان سب کو مانتے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بخشش کریں گے۔ اور اس میں ایک دوسری بات اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ ہم نے پیغمبروں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر ایک پیغمبر ہوتے ہوئے دوسرا پیغمبر ہم بھیجے، اور وہ پہلی پیغمبروں کو بھی سچا مانے، اور جو پہلے سے کتاب موجود ہے، مثال کے طور پر انجیل والے تورات کو بھی سچا مانیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس سے پہلے انبیاء کو بھی سچا مانیں گے۔ اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام
یعنی انجیل میں یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ تمہارے بعد جو بھی پیغمبر آئے گا اور وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ انجیل، تورات، زبور، یہ جتنے بھی کتابیں ہیں یہ اللہ کی صحیح کتابیں ہیں، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو وہ ہم مانتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تم مدد بھی کرو گے اور ان کو مانو گے بھی، اور ان کی یعنی باتوں پہ عمل بھی کرو گے اور اس کو سچا رسول مانو گے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور قرآن پاک بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، اور جو کتابیں گزری ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے لیے یعنی وہ کتابیں تھیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے احکامات کو قرآن میں جو جو قائم رکھا تو وہ رکھا، اب اس پر عمل ہوگا، اور جن کو منسوخ کیا وہ منسوخ کیا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن پاک پر عمل ہوگا۔ لیکن باقی عقیدے کی بات ہے تو سب کتابوں کو اللہ ہی کی کتابیں سمجھ کر ہم یعنی اس پر عقیدہ رکھیں گے، اور عمل ہماری یعنی قرآن پاک پر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔